السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ حضرات، آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے بعد یہاں اس مسجد میں جلسہ منعقد کیا گیا۔ خطبہ جمعہ کے بعد طبیعت میں تھکاوٹ آ جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا آرام کر لیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ ہی کی نصرت اور مدد سے جب کبھی موقع مل جاتا ہے تو اس موقع کو غنیمت جان لینا چاہیے۔ اور یہاں آنے کے بعد اللہ کی توفیق سے ساری تھکاوٹیں ختم ہو گئی، ساری آرام کرنے کی چاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد جس طریقے کی علم دین کو سیکھنے کی چاہت آپ لوگوں میں نظر آ رہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ جمعہ کی شب ہونے کے باوجود مسجد آپ لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے، اور جن بھائیوں نے اس جلسے کے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، کوششیں کی ہے، تجاویز پیش کی ہے، ان سب کو اللہ رب العالمین دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور خوشیاں عطا فرما دے۔ آج اس اجلاس سے جس موضوع کے تحت مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، موضوع بڑا طویل ہے، لیکن 25 سے 30 منٹ میں کچھ دلائل کتاب و سنت کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ توحید کی اہمیت، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، توحید کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے بندوں کو عطا کی ہے. کائنات میں اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں. لیکن توحید کے کچھ تقاضے ہیں, اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. توحید کی اہمیت کو جاننا یہ اہل توحید کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور پھر اس ذمہ داری کا احساس ہمیشہ ایک موحد بندے کو اس دنیا میں چین سے جینے نہیں دے گا, کیونکہ یہ کوئی عام ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ذمہ داری اگر کوئی ہے تو وہ توحید کی ذمہ داری ہے. کیونکہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ علم اگر کوئی ہے تو رب ذوالجلال کی توحید کا علم ہے. اس سے افضل, اس سے اعلیٰ, اس سے برتر کوئی اور علم نہیں جو اللہ کی توحید کا علم ہے. لوگوں, اسی توحید کے علم کو عام کرنے کے لیے مالک و مولا نے انبیاء اکرام کو اس زمین پر بھیجا, اپنے رسولوں کو بھیجا, اور قرآن اٹھا کر دیکھیے, سارا کا سارا قرآن رب کی توحید کا درس دیتا ہے. قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی توحید سے. آخری سورت قل اعوذ برب الناس, اللہ کی ربوبیت. قرآن کی ایک ایک صفحہ کو دیکھیے اللہ کی توحید ملے گی. قرآن کی ایک ایک سورت کو دیکھیے اللہ کی توحید ملے گی. قرآن کے ایک ایک آیت میں دیکھیے اللہ کی توحید پنہا ہے. لوگوں, اللہ کی توحید قرآن کے ہر رکوع میں, قرآن کے ہر پارے میں, قرآن کی ہر سورت میں, قرآن کے ہر صفحے پہ اللہ کی توحید ہے. اللہ کی توحید یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے, اور اس توحید کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء اکرام کو بھیجا, اللہ کی توحید, اللہ نے اپنی توحید کو عام کرنے کے لیے بھیجا. لوگوں, یاد رکھنا اس بات کو, مرنا سبھی کو ہے, ایک دن سب اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے, جنت و جہنم کے فیصلے اسی توحید کی بنیاد پر ہوں گے. جن کی توحید درست نکل آئی وہ اللہ کی جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے, اور جن کی توحید میں جھول ہوگا, قسم ہے رب محمد کی, جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے سنن ترمذی حدیث نمبر 2639 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ایک شخص کو چن کر الگ کر دے گا, پھر اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے. 99 دفتر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہوگی وہاں تک ایک دفتر نظر آئے گا. گناہوں کے دفتر 99 دفتر, اور ہر ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نظر جائے گی. اللہ اکبر, اتنے دفتر ہوں گے, ہر دفتر انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچتی وہاں تک نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا, اے میرے بندے, کیا تجھے ان گناہوں سے انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ عرض کرے گا, یا ربی, اے میرے رب, نہیں اللہ, مجھے انکار بھی نہیں اور نہ مجھ پر ظلم ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا, اے میرے رب, نہیں, کوئی عذر میرے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, ہاں, لیکن ہمارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے, آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا,
پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا جس پر توحید کی گواہی لکھی ہوئی ہوگی، کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، ایمان لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میزان کے پاس حاضر ہو جا۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ ان دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں میرے بندے آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میزان کے پاس ایک پلڑے میں اس بندے کے گناہوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے اور ایک پلڑے میں کاغذ کا وہ پرزہ رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام گناہوں کے 99 دفتر کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اللہ تعالی کے نام کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لوگوں یہ اللہ کی توحید ہے، یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ کلمہ شہادت کی گواہی ہے۔ اور پھر زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معانی کو جاننا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر توحید کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ جب زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے ایک اکیلے اللہ کے، تو پھر اسی کی بندگی کی جائے، سجدہ اسی کے لیے ہو، رکوع اسی کے لیے ہو، نظر اسی کے لیے ہو، نیاز اسی کے لیے ہو، محبت اسی کے لیے ہو، بگڑی بنانے کے لیے اسی کو پکارا جائے، حاجت روائی کے لیے اسی کو پکارا جائے، مشکل کشائی کے لیے اسی کو پکارا جائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اسی کو پکارا جائے، منتوں کے لیے اسی کو یاد کیا جائے، نیازوں کے لیے اسی کو یاد کیا جائے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے۔ یہ توحید کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس توحید کے علم کو سمجھو، اس کی قدر کرو اور اس کی دعوت کو عام کرو۔ پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ توحید آ جانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور بھی تقاضے ہیں، کبھی اللہ نے موقع دیا تو توحید کے تقاضوں پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن اس توحید کا ایک اور تقاضا بھی یہی ہے کہ جب سینے میں اللہ کی توحید آ جائے تو یہ نگاہیں برداشت نہیں کر سکیں گی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا دیکھ کر۔ یہ ماحول ہم کو برداشت نہیں ہوگا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو اور میری اور آپ کے سینوں میں توحید ہے، اور حکمت کے نام پر ہم بزدلانہ روش اختیار کرتے ہوئے چپی سادھ لیں۔ اللہ کی قسم یہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کی توحید کو علی الاعلان بوانگ دہل بیان کیا جائے، کسی دنیا کی کوئی طاقت سے نہ ڈرا جائے۔ یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، مر کر منو مٹی میں دفن ہو جانا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ کی توحید کے داعی بن جاؤ۔ تم جس محلے میں ہو، جس بستی میں ہو، جس مکان میں ہو، جس زمان میں ہو، لوگوں میں اللہ کی توحید کو بیان کرو۔ تم خلوتوں میں ہو، اللہ کی توحید کو سیکھو، اللہ کو یاد کرو، اور تم جلوتوں میں ہو، اللہ کی توحید کو بلند کرو۔ آج توحید بولے بتانے سے ڈرتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، کاروبار ختم ہو جائیں گے، لوگ برا مان جائیں گے۔ لوگ برا مانتے ہیں تو مان جائے، کائنات کا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کائنات کا رب کائنات کو منا لو، اور اللہ کو منانے کا بہترین ذریعہ اللہ کی توحید محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لوگوں میں بیان کرنے والے بنے۔ لوگوں اس دعوت کو عام کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36 ہے، رب فرماتا ہے توحید کی اہمیت، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں کو صرف ایک ہی دعوت دے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے، اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچا جائے۔ لوگوں، اللہ فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت بہت سارے ہیں، طاغوت سے بچنا ہے،
اور پھر اللہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کو اور ضلالت کو واضح کر دیا۔ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا ہے۔ بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنانے والے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ سعودی عرب کا بارڈر ہے، جارڈن، مصر، سعودیہ کا بارڈر، وہاں پر کئی ایسے محلے ہیں جہاں لوگ، میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ پہاڑوں میں گھر بنا کر لوگ رہا کرتے تھے۔ ایسی بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ جھٹلانے والوں کا بہت بڑا حشر، برا حشر ہوا۔ بہت بڑے طاقت کے مالک تھے، بہت بڑا دبدبہ تھا، لیکن اللہ کی توحید کو جھٹلایا، رب ذوالجلال نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ اللہ کی توحید، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لوگوں اس توحید کی اہمیت کو سمجھو، یہ اپنے گھروں میں، اپنے مسجدوں تک اس کو محدود مت کرو، اس توحید کو لوگوں میں عام کرو۔ نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، 950 برس ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی مشن تھا، ایک ہی جد و جہد تھی۔ رب فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ فقالا، کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، وہی حاجت روائی کرنے والا، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی بندہ نواز، وہی منگتوں کو عطا کرنے والا، وہی بگڑیوں کی بنانے والا، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا، ما لکم من الہ غیرہ، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور پھر کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر مجھے ڈر ہے، اگر تم اللہ کی توحید کی طرف نہیں آؤ گے تو بہت بڑے دن کے عذاب کا مجھے خدشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دعوت 950 برس تھی، کوئی ایک جلسے کی دعوت نہ تھی، کوئی ایک خطبے کی دعوت نہ تھی، کوئی ایک پروگرام کی دعوت نہ تھی، بلکہ ہر گلی میں ایک ایک مکان میں جا کر لوگوں کو اللہ کی توحید بتاتے۔ اللہ اکبر۔ 950 برس ہم آج ہمارے خاندان میں توحید بتانے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو اپنے خاندان میں کتنے لوگوں کی توحید میں جھول ہے جن کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہے۔ کیا ہم نے بتایا ہے؟ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، دعا کے ساتھ، اللہ میں میرے خالہ کے مکان کو تیری توحید بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ میری اس محنت کو قبول فرما لے، اور میری خالہ کے دل میں اللہ اپنی توحید کی نعمت کو اتار دینا، ان کے گھر کو توحید کی نعمت سے روشن اور مالا مال کر دینا۔ اللہ میں چاچا کے مکان جا رہا ہوں، اللہ میں پھوپھی کے مکان جا رہا ہوں۔ کبھی کی اللہ سے دعا کی؟ تڑپ ہے دلوں میں؟ لوگوں یہ توحید نہیں ہوگی، آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ 950 برس نوح علیہ السلام اللہ کی توحید اور دعوت کیا تھی؟ رب فرماتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 5 ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن کے اجالوں میں بھی بلایا، رات کے اندھیروں میں بھی بلایا، بدلے میں کیا ملا؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ نوح آیت نمبر 6 ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں جتنا ان کو بلاتا گیا، جتنا تیری توحید بتاتا گیا، جتنا ان کو دعوت توحید دیتا گیا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ یہ مجھ سے مزید بھاگتے رہے، فرار اختیار کرتے رہے۔ پتا چلا دعوت دینا ہمارا کام،
اور ہدایت دینا عرش والے رب کا کام ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری 950 برس نوح علیہ السلام نے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا میرے نوح کشتی تیار کرو. لوگ دیوانہ کہنے لگے, لوگ مجنوں کہنے لگے, توحید والوں کو باتیں سننی پڑے گی, ان کے لیے دسترخوان بہت کم لگائے جائیں گے. آپ دیکھو جو لوگ قصے کہانیاں سناتے ہیں ان کے لیے کتنی دیگیں لگائی جاتی ہے, ان کے لیے کتنے بڑے بڑے تحفے تحائف ہدیے لٹائے جاتے ہیں, اور ان کا کام ہی یہی ہے. رات گزر جاتی ہے, دیگچے لگاتے لگاتے دن بیت جاتا ہے کٹورے چاٹتے چاٹتے. لیکن جب توحید کی دعوت کو عام کرو گے, لوگ مصیبتوں کے پہاڑ توڑیں گے. پرائے تو پرائے, اپنے بھی مخالفت پر آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نوح کشتی تیار کرو. لوگوں نے کہا دور دور تک پانی دکھائی نہیں دیتا, برسات کے بھی آثار نہیں ہے, اور نوح کشتی تیار کر رہے ہیں. رب نے حکم دیا میرے نوح سارے ایمان والوں کو اپنی کشتی میں سمو لینا. میرے نوح تمام حیوانات کے, توجہ چاہتا ہوں, تمام حیوانات کے جوڑے یعنی جانور کے تمام جوڑوں کو کشتی میں لے لینا. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا, توحید نہ تھی سینے میں. ذرا سننا غور سے. اللہ تعالیٰ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے میرے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل صالح عمل نہیں ہے, اس کے سینے میں توحید نہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اے میرے نوح, اے میرے نوح تمام ایمان والوں کو کشتی میں لے لینا, تمام حیوانات کے جوڑوں کو کشتی میں لے لینا. ذرا غور کرنا, نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر کی کشتی میں گھوڑا بھی آ گیا, گھوڑی بھی آ گئی, اونٹ بھی آ گیا, اونٹنی بھی آ گئی, بلا بھی آ گیا, بلی بھی آ گئی, ایک ایک جانور کا جوڑا آ گیا. یہاں تک کہ کتا تو آ سکتا ہے, کتیا تو آ سکتی ہے. میرے نوح تیری کشتی میں تمام جانور آ جائے, مگر وہ نہیں آ سکتا جس کے سینے میں تیرے رب کی توحید نہ ہو, بھلے ہی وہ وقت کے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اور رب نے فرمایا قرآن مجید میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. لوگوں جنت حرام, مشرک جنت میں نہیں جا سکتا. سوچو خاندان میں کتنے لوگ ہیں جن کی توحید درست نہیں ہے, محلے میں کتنے لوگ ہیں جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیا ہم نے اللہ کی توحید ان تک پہنچائی ہے؟ اور موت اس عقیدے پر ہوگی اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اگر اس عقیدے پر موت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم, اللہ نے جنت حرام کر دیا. ومأواہ النار, ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ. وما للظالمین من انصار, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لوگوں اللہ کی توحید کو عام کرو. ایک ایک نبی نے اللہ کی توحید کی دعوت دی, اور رب نے ان انبیاء کا نام لے کر توحید کی اہمیت کو بتایا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور ہم نے قوم عاد میں ہود علیہ السلام کو بھیجا. دعوت کیا تھی؟ یا قومی, اے میری قوم کے لوگ, اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ہی بیان کیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, کہ قوم سمود میں انہی کے بھائی
صالح علیہ السلام کو بھیجا. یا قومی، کیا پیغام تھا؟ اے میری قوم کے لوگ، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. میں نے بتایا نا، سعودیہ کے بارڈر پر ایک بستی ہے مدین. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 84 میں اس شہر کا ذکر کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم مدین میں انہی کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. دعوت کیا تھی؟ اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اے دمئی گڑا کے لوگو، اے کاپرا حلقہ کے لوگو، تم جس محلے میں ہو، جس بستی میں ہو، جس مکان میں ہو، جس گلی میں ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ کی معرفت کرائی جائے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے. صرف ایک جلسے سے کچھ ہونے والا نہیں. ہمارا ہر نوجوان اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے والا بن جائے، تاکہ قیامت کے دن رب سے ملاقات ہو تو اللہ کے سامنے یہ آرزو رکھے، اللہ دنیا میں تو زندگی ملی تھی اور یہ زندگی تیری توحید کی دعوت کو بیان کرتے کرتے گزار دی. لوگوں نے گالیاں دی، لوگ ڈراتے چلے گئے، لوگوں کی بکواسات بھی سنا، لوگ مار بھی دے. اللہ کی توحید کے لیے مار کھانا یہ انبیاء اکرام کی سنت مبارکہ رہی ہے. لیکن اللہ نے ہمیں جہاں رکھا ہے، لوگ یہاں سنگ دل نہیں ہیں، لوگ یہاں پتھر دل نہیں ہیں. لوگ تو چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کا تعارف کرایا جائے. ہم سنانے کے لیے تیار نہیں، ہم محبتیں بانٹنے کے لیے تیار نہیں، ہم اخلاق جتانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ اٹھا کر دیکھیے الرحیق المختوم اور دیگر کتب سیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا، علی جاؤ کھانے کا کچھ سامان لاؤ. کھانے کا سامان لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت پر بلایا، قریش کے لوگوں کو، اور کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت ان کے سامنے بیان کی. آج ہم فتوے بانٹتے پھرتے ہیں، آج ہماری زبانوں کو ہم اللہ کی توحید کی طرف بلند کرنے کی بجائے لوگوں پر فتوے لگانے میں لگاتے ہیں. لوگوں، میں کہہ رہا تھا ایک ایک نبی نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور پھر ایک نبی کی موت کا وقت ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے موت کے وقت کے نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکہ پہ نازل فرمایا. کون سی آیت ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یعقوب کے موت کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کس کو مشکل کشا، کس کو حاجت روا، کس کو غریب نواز، کس کو بگڑی بنانے والا، کس کے لیے سجدہ ہوگا؟ کہیں خبروں پر تو سجدہ نہیں ہوگا. کس کے لیے نماز ہوگی؟ آج لوگ صلاۃ الغوثیہ بھی پڑھ لیتے ہیں. کس کے لیے روزہ ہوگا؟ آج لوگ 16 سیدوں کے نام کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں. کس کی نیاز ہوگی؟ آج لوگ برہان شاہ بابا کی بھی نیاز کر لیتے ہیں. ما تعبدون من بعدی، کس کی بندگی کرو گے؟ کیا جواب ملا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. کہا آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود، جو معبود حقیقی اور ایک ہی الہ واحدا، وہ ایک اکیلا معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. آج برادران وطن میں بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے اسلام شروع ہوا. نہیں،
یہاں پر اولاد یعقوب کہہ رہی ہے الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون. پتا چلا سارے انبیاء کرام دین اسلام کی دعوت لے کر آئے اور ان کو ماننے والے مسلمان ٹھہرے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اللہ کے فرما بردار. ایک ایک نبی کا نام لے کر دعوت کو بیان کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا کے لوگوں گواہی دے دو نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے ایک اکیلے اللہ کے, کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, عرب و عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے. لوگوں اس دعوت کو عام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا, آپ کو بھی رلایا گیا, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ کے جسم اطہر پر, جسم مبارکہ پر اونٹ کی اوجڑی گندگی لا کر ڈال دی گئی. اللہ اکبر. کیا ہم نے دعوت توحید میں ان مصیبتوں کا سامنا کیا ہے؟ کیا ہم کو کسی نے ہمارے اوپر تکلیف کے پہاڑ توڑے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آج اتنا شرک آج ہمارے معاشرے میں کیا عقیدہ ہے؟ کیا کہتا ہے خوال, خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے, ہر کوئی اس کے در پر پلتا ہے. اللہ کی پناہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الفاتر آیت نمبر 15 ہے, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے دنیا کے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ غنی اور حمید ہے. سب کے سب اللہ کے در کے فقیر. اور خوال, یہ خوالوں نے تو دین اسلام کا بیڑا غرق کر دیا. اللہ کے نبی کی سنتوں کا بھی مذاق اڑایا, فرائض کا بھی مذاق اڑایا. ایک خوالی سن کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی. کیا بول رہا بدبخت؟ چل ہٹ, نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی. معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے متعلق ایمان کی گواہی دی اور یہ کہتا ہے کہ نمازوں سے جنت ملنے والی نہیں. میری بیٹی نے ابھی 5 سال مکمل نہیں ہوئے, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قوالی میں سنا تو میرے پاس آ کر کہنے لگی, بابا کیا اللہ کے نبی ان لوگوں کے نبی نہیں ہے؟ میں نے کہا کن کے؟ کہا جو باہر قوالی یہ جو بجا رہے ہیں نام. میں نے کہا بیٹی ان کے بھی نبی ہے. کہنے لگی بابا پھر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کیا؟ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ میوزک بجا رہے ہیں. بابا آپ ہی تو کہتے ہو موبائل میں یوٹیوب نہیں لگانا کیونکہ اس میں میوزک شروع ہو جاتی ہے. بابا آپ نے سکھایا میوزک حرام ہے, تو جب میوزک حرام ہے تو یہ رسول اللہ کا نام میوزک کے ساتھ کیسے لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک معصوم سی بچی نے میرے دل میں وہ ہیبت طاری کر دی جو عام طور پر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی. اور ایک موقع پر معین آباد سے واپسی پر ایک جگہ ایسے ہی قوالی لگائی جا رہی تھی. میں نے رک کر پان ڈبے والے سے گزارش کی, میرے بھائی اتنا تو ظلم نہ کر. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے اور میوزک اس میں بجا رہا ہے, اس سے بڑی بدنصیبی اس امت کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ محبت کے ساتھ سمجھایا گیا تو اسی وقت اس نے اس کو رکوا دیا. بتانا یہ چاہتا ہوں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, طلب کے ساتھ اللہ کے لیے اس دعوت توحید کو عام کرو. کیا کیا نہیں بولتے خوال. ہزاروں لاکھوں نے جا جا کے بیت اللہ کو دیکھا, اگر موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ کو دیکھا تو شکل پیر میں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا. معاذ اللہ. نقل کفر نہ باشد, یہ کفر ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پیر کی شکل میں رسول اللہ آ گئے. معاذ اللہ. سنو, تمہارے سارے پیر مل کر بھی میرے آقا کے نالین مبارک میں لگی ہوئی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تیرے پیر کی شکل میں رسول اللہ آ گئے. معاذ اللہ. الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں آج لوگ
اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون. ایک مسلمان بلی راستہ کاٹ رہی ڈر جا رہا, ایک مسلمان لیمو لگا لے رہا, ایک مسلمان ناریل سے ڈر جا رہا, رستے میں ناریل ہے اس کا دل باہر آ جا رہا, وہ ناریل تو نہیں پھٹتا ہوں گا اس کا دل پھٹ جاتا ہے ایسا دکھ رہا, اتنا ڈر رہا ناریل سے. بھلاوے تلسمی موتی, بچوں کو دانت نکل رہے, تلسمی موتی, یہ کیا عقیدہ ہے؟ کالا ٹیکا لگایا جا رہا پلیتے گھول کے, قرآن گھول کے پینے کے لیے. اللہ کی پناہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے دنیا کے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو, اللہ کے در کے منگتے ہو, اللہ کے در کے بھکاری ہو. لوگوں ہمیں لوگوں کو توحید بتانا ہوگا, اللہ کی توحید ہر گھر میں پہنچانی ہوگی. توحید کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. دلائل بے شمار ہے لیکن وقت مختصر, اور پھر میں اتنا ہی کہتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے, اس نعمت کو عام کرو, اللہ کی توحید کو لوگوں میں پھیلاؤ. اہل توحید, اب کائنات میں کوئی نبی نہیں آنا اور اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کے ذمہ داری دی ہے. 4 کام کرو. سب سے پہلے اخلاص. اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے نفسوں کو ٹٹولو, یہ توحید کا کام خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. دوسرا کام استقامت ہونا چاہیے. وقتیہ کرے اور رک گئے ایسا نہیں, بلکہ مرتے دم تک رب کی توحید لوگوں کو سنانی چاہیے, لوگوں کو بتانی چاہیے. اور استقامت کے ساتھ ساتھ میرے دوستو بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اللہ کی توحید لوگوں میں اخلاص اور استقامت کے ساتھ بیان کریں, اور پھر جذبے کے ساتھ بیان کریں, اور پھر اس جذبے کی آبیاری کے لیے جو مصیبتیں آئیں گی اس پر صبر کا پیمانے کو لبریز ہونے نہ دیں, بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی توحید کو عام کرنا پڑے گا. اللہ کی توحید لوگوں میں بیان کرنی پڑے گی. اور پھر آخری بات, اللہ کی توحید کے لیے آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے, آپس میں محبت کی ضرورت ہے. یقین جانیے کوئی توحید والا ساتھی اگر جدا ہو جاتا ہے نا, اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میری ساری دنیا ہی لٹ گئی ہو, میری ساری دولت لٹ گئی ہو. اور کسی توحید والے سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل توحید کی صحبت نصیب فرمائی ہے. یہ جو آپس میں جو لوگ موجود ہیں نا, یہ اللہ کی توحید کے لیے ہیں, اور ان سے محبت کرو گے اللہ کی خاطر, اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے ممبروں پر فائز کرے گا. جس دن انبیاء اور شہداء بھی دیکھ کر رشک فرمائیں گے. اللہ اکبر. پھر کبھی انشاءاللہ آپسی محبت پر جب گفتگو ہوگی تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ضرور کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ توحید کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ ہم جس محلے میں ہیں, جس بستی میں ہیں, وہاں ہر گلی میں, ہر مکان میں, ہر دکان میں محبتوں کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, صبر کے ساتھ اللہ تیری توحید کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں. فضیلت الشیخ دارس پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم و مکرم حاضرین مجلس، ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اپنی کتاب مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی بندوں سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. بے شک تمہارا پروردگار، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اور ذات مقدسہ و مطہرہ پر، کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقراری ہیں. حاضرین گرامی، آج اسی موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. وقت بڑا مختصر ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا. چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ ہماری زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اقراری کی زندگی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، آپ کا دامن گیر ہو جانا، آپ کے نقش قدم پر چلنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. یہ انشاءاللہ چند ایک باتوں کے ذریعے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اولین بات یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسے بنا ہے کہ ان کی نقش قدم پر چلا جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی تعلیمات کو سر آنکھوں پر رکھا جائے، آپ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا جائے. یہ نہایت لازمی و ضروری بات ہے. اللہ رب العالمین نے واضح قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بڑی بہترین بات ہے. پہلے خطیب جو ہے انہوں نے بھی یہ بات بیان کی کہ میرے اور آپ کے لیے کوئی پیر ولی مرشد آئیڈیل نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالا جائے. دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے کردار کو اپنایا جائے. دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی شخصیت کو پڑھا جائے اور اس شخصیت پر عمل کیا جائے سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت، آپ کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، نموذج، آئیڈیل، قدوہ ہے. حاضرین گرامی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مجھ پر، آپ پر لازم و ضروری ہے. لازم و ضروری ہے. اس کے بغیر اس دین پر عمل پیرا ہونا ممکن ہی نہیں. اس کے بغیر دین اسلام کو جاننا ممکن ہی نہیں. اس کے بغیر اس شریعت طیبہ کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ممکن ہی نہیں ہے. اتنی لازمی و ضروری ہے. اللہ کا فرمان ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے تم اسے لے لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روک دے اس چیز سے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے. اس چیز سے رک جانا ہے. یہ حدیں ہیں، یہ حدود ہے، یہ بنیادیں بنا دی گئی ہے، یہ دیواریں اٹھا دی گئی ہے کہ اب اس کے آگے راستہ نہیں ہے. اگر تجاوز کرو گے تو گمراہی میں گرو گے. اگر تجاوز کرو گے
اللہ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے حکم سے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کہیں کسی فتنے میں ملوث نہ ہو جائے۔ یہ حد ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ حد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ حد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تعلیمات ہمارے سامنے رکھی وہ حد ہے۔ ان سے آگے بڑھو گے گمراہی میں پڑو گے، ان سے آگے بڑھو گے گمراہی میں پڑو گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو منہج ہے، جو راستہ ہے، جو روش ہے، وہی میرے لیے، وہی آپ کے لیے، وہی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ راست ہے، وہ منزل ہے کہ جس پہ چل کے جنت کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اسے ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ اتباع کے ذریعے ممکن ہے، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے ممکن ہے، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ممکن ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی پیروی، آپ کی فرما برداری، آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کے بتائے راستے کو اپنانا، آپ کی کئی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، یہ عین اللہ رب العالمین کا کہاں ماننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے کس کی نافرمانی کی؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ بھلا اس کے لیے کہاں رحمت ہے، بھلا اس کے لیے کہاں برکت ہے، بھلا اس کے لیے زندگی کی راحت و آسائش کہاں ممکن ہے جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارنے والا، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سے دور و دفع کرنے والا ہو۔ افسوس و تاسف کا مقام ہے کہ زمانے کا ایک لمبا دور اسی خم و پیچ میں گزرا ہے، اسی خم و پیچ میں گزرا ہے۔ زمانے کا ایک لمبا دور لوگوں پر ایسا گزرا ہے کہ جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اپنے پیشواؤں کو اپنا مقتدا بنا لیا، اپنے اولیاء کو اپنا ہر کچھ بنا لیا، ان کے ہاتھوں پر بیعتیں ہوئی، ان کے مطابق زندگیاں گزاری گئی۔ کسی نے ہری ٹوپی پہنا دی تو وہ اس کے ہو گئے، کسی نے پیلا شملہ باندھ دیا تو وہ اس کے ہو گئے، کسی نے زعفرانی جھبا پہنا دیا تو وہ اس کے ہو گئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ان کی نظروں سے گزری ہی نہیں، اور جب گزری تو عالم یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور تھے، کوسوں دور تھے۔ بقیہ بن ولید کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے مجھ کو سنایا، بتایا، فرمایا اے ابو محمد تمہارا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ناپسند کرتے تھے؟ کوئی ایسا بھی ہے دنیا میں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ناپسند کرے؟ ہے کوئی؟ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ناپسند کرنے والے بھی دنیا میں ہے۔ یہ میرے آپ کے ساتھ اسی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ افسوس بس اس بات کا ہے کہ ہمارے جو تعلیمات ہمیں ملی ہے ہم اسے اپنی مٹھی میں بند کیے ہوئے آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فتنہ، یہ ظلم، یہ زیادتی پنپ رہی ہے، پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات کے مطابق بلغوا عنی ولو آیا بلا خوف و خطر آگے بیان کرتے، میری جانب سے اگر ایک آیت بھی تم تک پہنچی ہے تو اسے
آگے پہنچا دو، اس حدیث پر عمل کرتے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جو گمراہیاں ہیں، یہ جو بدعتیں ہیں، یہ جو خرافاتیں ہیں، یہ ہمارے درمیان نہ ہوتی، یہ ہمارے درمیان نہ ہوتی۔ ایک لمحہ صدیوں کا ایک بڑا حصہ اس سستی و کاہلی کے ساتھ گزرا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو عروج پانے ہی دیا گیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، کوئی فضیلت نہیں بخشی گئی، کوئی رتبہ و درجہ و مقام نہیں دیا گیا، جس کا خمیازہ یہ ہے کہ آج امت کے اندر عقائد کے اندر فساد ہے، آج امت کے اندر اعمال کے اندر فساد ہے، آج امت کے اندر فعلی عبادات کے اندر فساد ہے، آج امت کے اندر قولی عبادات کے اندر فساد ہے۔ اور مبارک ہو ان محدثین کو، مبارک ہو ان معلمین کو، مبارک ہو ان مکرمین کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سر آنکھوں پر لیا، ہر بات کو سر آنکھوں پر لیا، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، کتابیں جمع کی، مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے، صحیح بخاری کے نام سے، صحیح مسلم کے نام سے کتابیں جمع کی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ مبارک ہو ان ہستیوں کے لیے، مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میرے اور آپ کے لیے قول فیصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میرے اور آپ کے لیے ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو اپنے درمیانی معاملات میں فیصل نہ بنا لے، حکم نہ بنا لے، جج نہ بنا لے، اور جو بھی آپ فیصلہ کریں اس سے یہ اپنے نفس میں ذرہ برابر بھی حرج محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کی ہر بات کو پورا تسلیم کرے۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف جائے تو قرآن نے اس کا اعلان کیا، اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، کون چاہتا ہے جو جہنم میں جائے؟ کسی کی خواہش ہے؟ کوئی ایسی خواہش کرے گا کہ وہ جہنم میں جائے؟ کرے گا کوئی خواہش؟ کوئی ہرگز یہ خواہش نہیں کرے گا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے، آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ وہ نار جہنم سے بچ جائے، آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ ان صعوبتوں سے، ان مشکلوں سے، ان آزمائشوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے اور جنت کی حسین آبادیوں میں، راحت والی خوشگوار زندگیوں میں خود کو بسا لے۔ آدمی کی خواہش یہی ہے، لیکن جب معاملہ اتباع کا آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا آتا ہے، اور آدمی اس سے روگردانی کرے، اعراض کرے، انحراف کرے، منہ پھیرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ ہے۔ کتنی سنتوں کا آج مذاق ہو رہا ہے، کتنی بدعتوں کو عروج مل رہا ہے۔ حسان بن عطیہ تابعی ہے رحمہ اللہ، کہتے ہیں مبتدع قوم بدعتا، جب کوئی قوم بدعت شروع کرتی ہے نزع اللہ فی سنتہم، تو اللہ رب العالمین ان میں اپنی سنت کو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں بدعتیں آئے، جہاں خرافاتیں آئے، وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے، وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور تابعی کہتے ہیں حسان ابن عطیہ کہ پھر قیامت کے دن تک بعد میں دوبارہ وہ سنت لوٹائی نہیں جاتی۔ کتنی ایسی سنتیں ہیں جو ہماری درمیان سے اٹھا لی گئی، کیسی بدعتیں ہیں جو ہمارے درمیان آج عروج پا ہیں، بڑی ہوئی ہیں۔ اس قدر بدعتیں
کہ عقائد پر حملہ ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا, آپ کے فرامین سے روگردانی کی تو عقائد تباہ و برباد ہو گئے. عقائد تباہ و برباد ہو گئے. وحدت الوجود کا وہ لامتناہی سلسلہ, وہ بدعتی عقیدہ امت مسلمہ میں جنم لے چکا ہے کہ جس میں جتنے مردے اتنے سجدے, یہ اگر دستور ہے جی, جتنے کنکر اتنے شنکر, یہ اگر مشہور ہے, جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے. وحدت الوجود کا اس قدر برا عقیدہ کہ جہاں بندہ خود خدا ہو جائے, اعوذ باللہ من ذالک, بندہ خود خدا ہو جائے. کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس وجہ سے آیا؟ وجہ یہی ہے کہ اتباع سنت پہ عامل بعمل نہیں تھے. وجہ یہی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم نے نہیں دیکھا. وجہ یہی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کا جو احترام ہمیں سکھایا ہے, ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہی نہیں. خود اپنے فلسفوں میں زندگی جیتے رہے, خود اپنے فلسفوں میں زندگی جیتے رہے. یہ ہمارا مسئلہ ہو گیا. اور یہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کے بعد, ان کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے کے بعد, ہم نے زبانی اقرار کے ساتھ عامل بعمل نہ ہوئے تو معاملہ یہ ہو گیا کہ واحد خدا کو چھوڑ کر لاکھوں صنم قدے تعمیر کر کے ہو گیا در کا آدمی. آج ایک مسلمان, اسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے یہ تعلیم تھی کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے مانگا جائے. اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سنی, اپنے پیشواؤں کی, اپنے مرشدوں کی, ان علماء سو کی جو ممبروں پر بیٹھ کر, جو اسٹیجوں پر بیٹھ کر, جو واعظ کے کرسیوں پر بیٹھ کر جھوٹ بکتے ہیں, ان کی سنی. جھوٹوں نے گواہی دی, جھوٹوں نے بیان کیا کہ عبد القادر جیلانی ماں کے گود سے اچھلتے ہیں تو سیدھے سورج میں چلے جاتے ہیں, اور جب بڑی عمر ہوئی تو سورج ان کی تاب نہیں لا سکتا. جھوٹوں نے یہ کہا قبر میں مر چکا ہے, جو بھی ہے کس کا, عبد القادر جیلانی کا. اور منکر نکر سوال پوچھنے آتے ہیں تو جواب دیتا ہے من ربک کا جواب, میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. ما دینک کا جواب, میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. جھوٹوں نے کہا جھوٹوں کی کہانی, جھوٹوں نے کہا جھوٹوں کی کہانی. اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا تو وہ حدیث, وہ بیان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے سامنے ہوتا. اللہ اللہ, جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ہولنا کیا بیان کر رہے. کسی حدیث میں کہا کہ قبر کو بوجھ لیتی ہے, قبر کی ہولنا کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے. حدیث میں آتا ہے منکر نکیر آتے ہیں تو جس کا دل ایمان سے سرشار ہوتا ہے, جو جذبہ ایمان کے ساتھ مومنانہ موت پر مرا ہوتا ہے, وہ تو ان کا جواب دے لیتا ہے. لیکن افسوس, کفر افسوس, ہائے افسوس کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گٹھڑی باندھے ایک کونے میں رکھے ہوئے تھا, جس نے کسی پیر کا دامن پکڑ لیا تھا, جس نے کسی مرشد کا مرید اپنے آپ کو بنا لیا تھا, یہ جب مرتا ہے جسے رب کی معرفت نہیں ہے, کیوں؟ اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. وہ جب مرتا ہے جسے اپنے دین کی معرفت نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ اس نے احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں, زندگی میں آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں. اور جسے اپنے نبی کی معرفت نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی اور کے لیے اپنے آپ کو وسادہ تکیہ بنا لیا تھا, کسی اور کے پیروں میں جھکا کرتا تھا, کسی اور کے ہاتھوں کو چوما کرتا تھا, کسی اور کو اپنی
کہا تھا یہ جب مرے گا قبر میں جائے گا جسے نہ دین کی معرفت، جسے نہ رب کی معرفت، جسے نہ نبی کی معرفت، صرف اتباع رسول نہ کرنے کی وجہ سے، وہاں کیا جواب دے گا؟ حدیث میں آتا ہے ایسا جو شخص جائے گا تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری۔ اللہ اکبر، کیسا جواب ہے؟ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ کون چاہتا ہے یہ جواب دے؟ یہ وہ جواب ہے جس سے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ وہ جواب ہے جس سے جہنم کی کھڑکیاں کھل جاتی ہے، یہ وہ جواب ہے جس سے آدمی اپنے آپ کو عذاب کے حوالے کر دیتا ہے۔ لوگوں، ابھی بھی وقت ہے اپنے عقائد کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پرکھتے ہوئے سدھار لو، سدھار لو، ابھی بھی وقت ہے۔ آ جاؤ، ان بدعات وہ خرافات کو چھوڑ دو۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یہ بدعات، یہ خرافات جو ہے یہ ایسے ہیں کہ آدمی کو لبھا لیتی ہے، اپنے ساتھ آدمی کو بہا لے جاتی ہے۔ یہ قدم قدم اسیری، یہ حسین قید خانے، یہ خرافات، یہ بدعات لگنے میں تو ایسی لگتی ہے کہ واہ کیا عمل ہے، اگر میں یہ کر لوں تو اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ عمل قابل قبول ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں رضامند، رضا جو رضاکار بندہ بن جاؤں گا۔ آدمی بدعات کو دیکھ کر، خرافات کو دیکھ کر یہی سوچتا ہے، یہی سمجھتا ہے، اور سکھانے والے نے اور جھوٹوں نے لوگوں کو یہی سکھایا ہے کہ ان کا بدعات کرنا اللہ کی بارگاہ میں بڑا قابل قبول ہے، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ یہ قدم قدم اسیری، یہ حسین قید خانے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے۔ آ جاؤ، پلٹ آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تم پر لازمی ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، آ جاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 کے اندر آتا ہے کہ آ جاؤ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے اور اس کے والدین سے زیادہ اس کا محبوب نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح حدیث نمبر 16 صحیح بخاری کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان ہے بھائی، یہ ایمان ہے، اس ایمان کی طرف آنا ہے، یہی اتباع ہے اور اسی پر عمل پیرا ہونا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ وقت کافی لے چکا ہوں، اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر گامزن رکھے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا متبع بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے مطابق اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا